سارا مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں 5W ڈائریز۔ 5W ڈائریز میں آج ہم آپ کی ملاقات جس کریٹیو پرسنالٹی سے کروانے جا رہے ہیں وہ اظہار رائے لفظوں میں نہیں لکیروں سے کرتے ہیں۔ وہ بیک وقت آرٹسٹ، ایجوکیشنسٹ، جرنلسٹ اور کارٹونسٹ بھی ہیں۔ ان کے اسلامک آرکیٹیکچرل کنزرویشن پر 300 سے زائد ریسرچ پیپرز پبلش ہو چکے ہیں اور وہ آرٹ سے متعلق 7 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ وہ اظہار کا ایسا طریقہ جانتے ہیں کہ کڑوی اور کسیلی باتوں میں بھی کہکہوں کے رنگ بھر دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر شوکت محمود میکسم صاحب کی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں خیریت سے ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سر آپ اتنے پولائٹ اور اتنا آپ کا ٹھہراؤ ہے آپ کے مزاج میں، تو یہ کیا آپ بچپن سے ایسے ہیں یا یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی گرومنگ ہوئی، آپ کی ٹریننگ ایسے ہوئی کہ یہ ایک آپ کا سٹائل بن گیا؟ اللہ کی دین ہے، اور میں ایسے ہی، میں اتنا مذہبی تو نہیں ہوں، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا بچپن میں کہ جو صدقہ ہے انسان کو دینا چاہیے، تو صدقے کی بڑی قسمیں ہیں، تو سب سے جو آسان قسم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا لہجہ ہلکا رکھیں اور نرم رکھیں۔ تو یہ اتنا عرصہ ہو گیا، میں نے کبھی اپنے پی این کو بھی ڈانٹ کے نہیں بلایا، تو بھی نہیں اسے کہا، آپ سے بات کرتا ہوں۔ میرے خیال میں کو تو ڈانٹتے ہوں گے؟ نہیں، اسٹوڈنٹ کو بھی کبھی نہیں ڈانٹا، بغیر ڈانٹ کے ہی کام چل جاتا ہے۔ اچھا، بالکل، یہ مطلب بڑی ایک ڈویژن ہوتی ہے نا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان، اس کو اگر آپ مینٹین کر لیں تو پھر ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر آپ کے اندر کوئی نالج نہیں ہے اور آپ کا عکس جو ہے جھوٹا ہی ہے، پھر وہاں ٹیچر کو ڈانٹنے کی نوبت آ جاتی ہے، پھر ٹیچر کہتا ہے اچھا یہ کویسچن کیا کیے جا رہے ہیں، تو پھر وہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال، جو کام دھیمی زبان سے اور میٹھی زبان سے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اس کو ڈیسیو کر رہے ہیں، نہیں، آپ پولائٹ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو آپ کے ارد گرد بچپن میں کیسا ماحول تھا کہ آپ کے پیرنٹس کا بھی ایسا ہی مزاج تھا، یہی لب و لہجہ تھا؟ نہیں، میرے والد تو کافی سخت تھے، ہمارے والدہ تو ہمیشہ نرم ہی ہوتی ہیں، تو وہ تو بڑی مشکل ہے کہ وہ کوئی والدہ سخت ہو۔ والد کافی سخت تھے، لیکن انہوں نے بھی ہماری تربیت ایسی کی کہ بے جا کوئی کام نہیں کرنا، نہ کسی کو ڈانٹنا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے۔ یعنی میرے والد صاحب نے مجھے نہیں یاد کہ کبھی مارا ہو، مجھے اپنا نہیں یاد کہ میں نے کسی اپنے بچے کو مارا۔ تو تھوڑی بچپن کی اپنی میموریز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی، کیسا بچپن ماحول تھا، میں کیا کرتے تھے؟ اتنی شرارتی تھے جتنے آپ کی شرارتی کارٹونز ہیں؟ لوگوں کا تو یہی خیال ہے کہ میرے خاندان میں بھی سب یہی سمجھتے ہیں کہ بڑا شرارتی تھا میں، ہو سکتا ہے۔ میں ایک قسم کے آرٹسٹوں کے شہر میں پیدا ہوا، جہاں پرتھوی راج کپور، پھر راج کپور، پھر دلیپ کمار، ایسے لوگ جہاں جو پیدا ہوئے، تو میں بھی اسی شہر پشاور سے وہیں کی پیداوار ہوں۔ تو اکثر میں کہتا ہوں کہ پشاور اس لحاظ سے بڑا رچ ہے کہ بڑے اس نے نامور لوگ پیدا کیے۔ دوسرا شہر جو میرے ذہن میں آتا ہے نا، وہ گوجرانوالہ کا۔ گوجرانوالہ میں بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں۔ تو بچپن میں نہ کبھی ڈرائنگ کا شوق تھا، نہ بھی پینٹنگ کا شوق تھا۔ والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے یا انجینئر بنانا چاہتے تھے، تو جب پڑھ کے بڑے ہوئے، کالج جانے لگے، تو اس وقت گورنمنٹ کالج میں پہلے ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد انٹرویو۔ تو ریٹن ٹیسٹ تو ہم نے پاس کر لیا، لیکن جب انٹرویو دینے گئے تو بہت بڑا بورڈ بیٹھا ہوا تھا، کوئی 15-20 پروفیسر، اور گورنمنٹ کالج اس وقت تو ایک دبدبہ ہی اور تھا، وہ بات ہی اور تھی، اب تو وہ چیز نہیں رہی۔ تو انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، آپ میڈیکل کے لیے نہیں فٹ ہیں، تو آپ آرٹس لے لیں۔ تو ہم نے مجبوراً آرٹس لے لیے، پھر تو آرٹس پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنی مجبوراً کہ گولڈ میڈل بھی لے لیا آرٹس میں؟ وہ پتہ نہیں گورنمنٹ میڈل مجھے کیسے ملا، مجھے آئی ڈونٹ نو، میں آنیسٹلی لیکن اس ٹائم کچھ گولز تو ہوں گے نا، اگر ڈاکٹر نہیں بن سکے تو پھر سوچتے ہیں کہ اچھا چلو کوئی آرٹ میں بھی اگر فیلڈ ہے۔ نہیں، آنیسٹلی کوئی گول نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے، پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ والد صاحب جو کہتے تھے ہم کرتے جاتے تھے، اور آرٹ کا تو میرے خیال ہے والد صاحب بھی فیور میں نہیں تھے۔ تو وہ میں بتا رہا تھا نا کہ میرا ایک کزن مجھے لے کے پنجاب یونیورسٹی چلا گیا، اکنامکس میں اس نے داخلہ لینا تھا۔ تو وہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی طرح دور پرے فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا یونیورسٹی میں، اگر آپ کو کوئی آئیڈیا ہے۔ تو میں نے ڈسٹینس میں دیکھا وہاں بڑی کوئی رنگ برنگی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے، کہتے ہیں فائن آرٹس ہے۔ تو میں تو کہ پھر فائن آرٹس لے لیتے ہیں، تو میں نے پھر اکنامکس اور فائن آرٹس رکھ لیے، تو اس طرح بی اے کر لیا۔ لیکن جب بی اے میں کر رہا تھا تو والد صاحب ریٹائر ہو گئے۔ تو مجھے آج تک یاد ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو کے گھر آئے تو وہ کہنے لگے بھائی اب میرے تو اب پینشن 150 روپے ہے۔ اب امیجن کریں کہ انکم ٹیکس آفیسر کی پینشن 150، اور کوئی پلاٹ نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جو انہیں سرکاری طور پر ایک گھر ملا تھا، اس میں ہم رہ رہے تھے۔
تو وہ بھی ظاہر ہے خالی کرنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو اب جس نے پڑھنا ہے خود کمائے اور پڑھے. آپ کا کون سا نمبر تھا؟ میرا آخری نمبر تھا، بالکل 6 میں سے میرا آخری نمبر تھا. تو اس ٹائم تک بڑے بھائی جو بڑے بہن بھائی جو تھے مجھ سے ان کی position بہنیں کیا تھی؟ سب سے بڑی تھیں 3، وہ ان کی شادیاں ہو چکی تھی. ایک جو مجھ سے بڑے بھائی تھے وہ اس وقت غالباً ایم اے کر رہے تھے، دوسرے بھی ایم اے میں تھے. تو سچویشن اکنامکلی اتنی کوئی ساؤنڈ نہیں تھی، لیکن آنیسٹی بہت تھی. مطلب دیکھیں انکم ٹیکس آفیسر ریٹائر ہو رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے پینشن کے. گھر بھی کوئی نہیں، پلاٹ بھی کوئی نہیں. آج کل تو انکم ٹیکس کا کلرک بھی میرے خیال ڈیفینس میں رہتا ہے، بڑا کچھ رہتا ہے. بہرحال جب وہ ریٹائرمنٹ ہو گئی تو مجھے مسئلہ پڑ گیا. تو میں نے اپنے ٹیچر سے بات کی، خالد اقبال صاحب بڑے فیمس پینٹر ہیں، وہ ہمیں پڑھاتے تھے. میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہو گیا. تو مجھے پنجابی میں کہنے لگے بھائی کارٹون بنا لیں گا. میں نے کہا یہ کبھی بنائے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں تو کوشش کر لیتے ہیں. آپ کیونکہ فائن آرٹس سے پڑھ رہے تھے، چلے کوشش کر لیتے ہیں. تو ان کے دوست تھے ایک حنیف رامے صاحب، وہ ایک رسالہ نکالتے تھے، نان پولیٹیکل تھے اس وقت، وہ سیاست میں بھی نہیں تھے. تو اس رسالے میں مجھے 50 روپے مہینے پہ کارٹونسٹ کا جاب مل گیا. یہ تو بہت زیادہ ہوتے تھے اس وقت. 50 روپے بہت تھے. میں اپنی فیس دیتا تھا، اپنے بڑے بھائی کی فیس دیتا تھا، جو بچ جاتے تھے وہ والدہ کو دے دیتے. تو اس طرح میں نے کافی ثواب کمایا، اسی کی برکت ہے. گاڑی اس طرح چل پڑی. پھر ایک اخبار لاہور سے نکلتا سول اینڈ ملٹری گزٹ. ان کو میرا پتہ چلا، انہوں نے مجھے بلا لیا. تو وہاں مجھے 250 کی ایک نوکری اور مل گئی. اب 250 یہ 50 یہ. تو ادھر جو رامے صاحب کا تھا رسالہ، اس میں بہت مشہور لکھنے والے آتے تھے. عبدالقدیر رشک تھے، ایک اور صاحب تھے، ایک اور صاحب تھے محمد سلیم صاحب، بڑے لٹریری آدمی. پھر ایک اور صاحب جو مجھے آج تک یاد ہیں وہ تھے منیر نیازی. مجھے 50 روپے ملتے تھے مہینے کے بعد، تو منیر نیازی کو 10 روپے ملتے تھے فی غزل. تو میں جدھر رہتا تھا وہ بھی ادھر رہتے تھے. پھر میں نے اسکوٹر ایک لے لیا، وہ میرے ساتھ ہی آیا آتے جاتے. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار دیکھ شوکت، وہ پنجابی بڑی اچھی بولتے تھے، کہ تم ہر کارٹون کے تھلے لکھ دینا شوکت محمود ہے. نہیں ٹھیک، میکسم تم جیسے یہ حنیف رامے نے ایک کتاب چھاپی ہے میکسم گورکی کی، وہ ڈان بہترا اور ایک ماں تھی، تم اپنا نام میکسم شوقی رکھ لو. تو جوانی میں ان کی بات پسند آ گئی، تو میکسم شوقی لکھتا رہا. پھر آہستہ آہستہ وہ بس میکسم رہ گیا. تو ایسے ہی ہے. تو اس طرح بس چلتا رہا، کارٹونوں کی طرف راغب ہو گئے. سول اینڈ ملٹری کا زیڈ. پھر منیر نیازی نے کہا کہ وہ اخبار ایک فلم میگزین تھا، ڈائریکٹر کمرشل بلڈنگ سے نکلتا تھا. کہنے لگے یار میرے لیے بھی کارٹون بناؤ. پھر انہوں نے کوئی 100 روپے کی نوکری مجھے اور دے دی. 100 اور 250 اور 50، تو میں تو پھر یشی میں پڑ گیا. تو اس طرح کافی محنت کی میں نے. صبح 7 بجے گاڑی سے نکلنا، سردیوں میں بھی. کیا اتنی ہیکٹک روٹین کے بعد ذہن اتنا زرخیز رہتا ہے؟ میرا خیال اگر آپ یوز کرتے رہیں ذہن کو تو باقی رہتا ہے. اگر چھوڑ دیں پھر ڈل ہو جائے گا، پھر فنش ہو جائے گی، تھنکنگ آپ کی ختم ہو جائے گی. مثلا اگر میں آج سمجھوں کہ میں ریٹائر ہوں، کچھ نہیں کرنا، گھر پہ ہی بیٹھنا ہے، تو وہ سارا ختم ہو جائے گا ذہن میں سے. تو یہ تو میرا خیال کنٹینیوس ایفرٹ ہے جو آپ کو فریش رکھتی ہے. پھر آپ نے گولڈ میڈل اسی دوران، اسی جو آپ کی اسٹرگل تھی اسی دوران آپ نے لیا؟ ہاں وہ پھر سارا کچھ ہو رہا ہے، اتنی لیبر بھی کر رہے ہیں، اتنی محنت بھی کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ 3rd ڈویژن آئے گی. ہاں کوئی ایسی فیلنگ تھی میری، کیونکہ میری کلاس میں مجھ سے زیادہ لائق لوگ تھے، بڑے بڑے اچھے تھے. خواتین جو میرے ساتھ تھیں وہ بڑی لائق تھیں. پتہ نہیں بس کیسے ہو گیا، مجھے آج تک نہیں پتہ. تو اللہ کی دین ہے ایسے. یعنی آپ فوکسڈ تھے، ایک جگہ جو کام کرنا چاہتے تھے بس کر لیتے تھے، گزر جاتے تھے وہاں سے؟ جی جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. پھر یہ ہمت نہیں ہارنی، ہمت نہیں. اچھا، آپ کارٹونز بنا رہے تھے، فائن آرٹس پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ آرکیٹیکچر کی طرف کیسے آئے اور یہ ٹرانسفارمیشن؟ نہیں وہ تو جب ایم اے کر لیا نا اور گولڈ میڈل بھی مل گیا، تو اس گولڈ میڈل کی بنا پہ یو ای ٹی میں جاب مل گیا ٹیچنگ کا. تو ادھر جو سبجیکٹ پڑھے تھے وہ تو پھر بعد کی بات ہے نا. پہلے تو وہ صرف ایم اے کی وجہ سے جاب مل گیا یو ای ٹی میں، ہسٹری آف آرکیٹیکچر پڑھانے کے لیے، پرسپیکٹیو پڑھانے کے لیے، اور اسکیاگرافی پڑھانے کے لیے. کیسے ڈیولپ ہوا آپ کا؟ اس طرح سے بھی ڈیولپ ہوا کہ نوکری تو کرنی ہے، کیونکہ فائن آرٹس ایک ایسا سبجیکٹ تھا. میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ جب میں پڑھ رہا تھا ایم اے میں تو میں سوچتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس پہ تو جاب بھی نہیں ملتا ہے، تو ایسا فضول سا سبجیکٹ ہے.
خاص خاص طور پہ لڑکوں کے لیے تو بالکل ہی بیکار ہے. تو وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ جاب مل گیا, پھر UET میں سیٹل ہو گئے, پھر وہ گولڈ میڈل کی بیس پہ اسکالرشپ مل گیا, پڑھنے کے لیے باہر چلے گئے. تو پہلے اسکالرشپ میرا تھا MSc کے لیے کنزرویشن میں. تو جب وہ کنزرویشن کی MSc میں کر لی میں نے, تو سوچا کہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے دیکھتے ہیں اگر PhD کی اجازت مل جائے. تو میں نے ایک اپلیکیشن لکھی کہ مجھے اجازت دی جائے PhD کے لیے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو منسٹری آف ایجوکیشن تھی, انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سپروائزر سے ہمیں لکھوا کے بھیجیں کہ آپ یہ PhD کر سکتے ہیں. اب میں نے جو MSc کی تھی وہ ہیریٹ واٹ یونیورسٹی سے کی تھی ایڈنبرا میں, اور PhD کرنی تھی ایڈنبرا یونیورسٹی میں. اب میں سوچوں کہ میں وہ سپروائزر جو میرا جو ہونا تھا اس کو میں کیسے ریکویسٹ کروں کہ میری کوئی پروگریس رپورٹ دو, جب ابھی پروگریس ہے ہی کوئی نہیں, زیرو پروگریس ہے. تو میں اس کے پاس گیا. رابرٹ ہلنبرینڈ بہت فیمس آدمی ہے, مطلب آرٹ ہسٹری اور آرکیٹیکچر کی ہسٹری میں ہی از اے چیمپئن. BBC پہ ان کے انٹرویو آتے ہیں, کبھی آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی. ویری نائس پرسن. میں ان کے دفتر چلا گیا, چھوٹا سا دفتر تھا, اس سے بھی آدھا کمرہ. تو کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا جی یہ پرابلم ہے. بتاؤ. میں نے کہا جی یہ پرابلم ہے. تو میں نے کہا مجھے یہ میں فیل بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے تو نہ میرا کام دیکھا ہے نہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے, تو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے, لیکن گورنمنٹ کہتی ہے یہ لیٹر چاہیے سپروائزر کا. کہتے ہیں بس یہ پرابلم ہے. میں نے کہا یہی پرابلم ہے. سال ہو گیا. نہیں, اس کے پاس وہ چمڑے کا ہینڈ بیگ نہیں ہوتا تھا, بریف کیس موٹا موٹا سا ہوتا چمڑے کا, بکل لگے ہوئے, وہ اس کے سے پڑا ہوا تھا. اس نے وہ اٹھایا, کھولا اور اس میں سے ٹائپنگ مشین نکالی, اس بیگ میں سے اندر چھوٹی سی. اس نے گھٹنوں پہ رکھا, کاغذ چڑھایا اور 1 منٹ میں اس لیٹر مجھے دے دیا. میں نے لیٹر پہ یہاں بھیج دیا, تو ایکسٹینشن مل گئی PhD کے لیے. تو جب میرا خیال ہے اللہ میاں کام کرنے پہ آتا ہے تو ہوتا چلا جاتا ہے. ورنہ یہاں تو میں نے آ کے دیکھا نا کہ وہ لیٹر اسٹوڈنٹ نے لینا ہوتا ہے تو ٹیچر کہتا ہے بھائی کل آ جائیں, وہ کل آتا ہے, پھر کل آ جائیں, پھر آخر میں ٹیچر کہتا ہے یار خود ہی لکھ لیا, میں سائن کر دیا. تو ہمارے ہاں تو یہ حال ہے. تو میں اکثر اس سپروائزر کو میں کہتا ہوں وہ میرے لیے خدا تھا. اتنا اچھا میں انسان ہو کہ میں کمال تھا. تو میں نے اس سے ہی بڑا کچھ سیکھا. یعنی اس کی لائبریری تھی اس سے کوئی 2 اونچی چھت, جہاں بیٹھ کے میرا تھیسس وہ ڈرافٹ وغیرہ چیک کرتا تھا. اور CD اس نے رکھی ہوئی تھی, کوئی ریفرنس دیکھنا ہے وہ CD پہ بندر کی طرح اوپر چڑھ جاتا ہے, کتاب لے آتا. اور اگر اس کے پاس وہ کتابیں 2 پڑھی ہوتی وہاں, تو اوپر سے مجھے آواز دیتا ہے کہ شوکت I have 2, you want 1. تو اس نے مجھے دے دینی کتاب. یہاں تو آپ کو کچھ بتاتا ہی نہیں ٹیچر. یعنی میں نے یہاں یونیورسٹی میں دیکھا ہے کہ جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور اپنی وہ پاور پوائنٹ جو پریزنٹیشن ہے وہ دکھائی ہے, تو جاتے ہوئے وہ نکال کے لے جاتے ہیں, کہیں کوئی کاپی نہ کر لے. میں کمال ہے, آپ کیسا پڑھا رہے ہیں آپ؟ جبکہ میں ابھی پڑھا رہا ہوں, میں تو میری آخری سلائیڈ ہی یہی ہوتی ہے کہ جس نے کاپی کرنی ہے کر لے. اور اب تو میں لیکچر کے بعد خاص طور پر PhD والوں کو خود میل کر دیتا ہوں کہ یہ آج کا لیکچر یہ ہے. تو یہ مطلب ہمارے ٹیچر نہیں رہے. ابھی میں تھوڑا سا میں شوشہ چھوڑ رہا تھا کہ یہ فائن آرٹس والوں نے یہ مطلب یہ ایک قسم کا فراڈ ہی سمجھتا ہوں میں. انہوں نے کہا جی کہ فائن آرٹ کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ تو آرٹیکل وغیرہ نہیں لکھتے اور ریسرچ آرٹیکل نہیں لکھتے, تو ان کو جو پینٹنگ ہے اس کو ایک پیپر سمجھا جائے. یعنی میں حیران ہو گیا کہ یہ ٹیچر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور HEC نے مان لیا. یعنی HEC کا بھی مطلب عجیب ہی گرو ہے ان کا. میں نے کہا یہ ایک پینٹنگ ریسرچ پیپر کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پلس جو یونیورسٹیز میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں, چاہے وہ پینٹر ہیں, چاہے وہ آرٹسٹ ہیں, چاہے وہ ڈیزائنر ہیں, چاہے اسکلپٹر ہیں, کچھ بھی ہیں, ان کے اندر اسکالرشپ ہونا ضروری ہے. دے شوڈ بی ایبل ٹو اسپیک اینڈ ڈیلیور. پیپر لکھنے کے قابل ہوں, پیپر لکھیں وہ. اگر صرف پینٹر ہیں تو پینٹر تو وہ بھی ہے جو ٹرک کو پینٹ کر رہا ہے, جو رکشے کو پینٹ کر رہا ہے, تو فرق ہی کوئی نہیں پھر. اب اگر شاکر علی کو کہیں, شاکر علی کہہ رہا ہوں, اس کو صادقین کو کہیں کہ بھائی تم لیکچر دو, تو وہ تو لیکچر نہیں دے سکتا. تو پینٹر تو وہ بہت بڑا ہے. اسی طرح ہم اب کسی اور کو لے لیں, اللہ بخش کو لے لیں, تو وہ بھی لیکچر تو نہیں دے سکتا, پڑھا تو نہیں سکتا. آرٹسٹ تو بہت بڑا ہے. چغتائی صاحب کو لے لیں, وہ بھی پڑھا تو نہیں سکتے. تو بڑے پینٹر کو ہم کیا کریں, ہمیں تو اندر نالج چاہیے. HEC نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. حد ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں HEC نے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. ڈسٹنکشن ہی ختم ہو جائے گی. ڈسٹنکشن ہی ختم ہو گئی نا. اب اتنے پیپر لکھ دیے, کتابیں لکھ دیں, کتابیں چھاپ دیں. یعنی میرا جو کالج ہے, جس کو میں اپنا ہی کالج سمجھتا ہوں, یا کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے,
کسی ٹیچر نے آج تک کتاب ہی نہیں لکھی. یعنی 100 سال ہو چکے تقریباً، یا 70-80 سال ہو گئے اس ادارے کے بنے ہوئے، کسی ٹیچر نے آج تک نہ کوئی کتاب لکھی نہ کچھ. میں یہاں ہوں 15-16 سال سے، میں نے 6-7 کتابیں لکھ دی ہیں. انہوں نے کیوں نہیں لکھی؟ میں تو حیران ہوں.